الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کے متعلق اچھی طرح سے یہ معلوم کر لیں کہ آیا وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا کہ نہیں، اس لیے کہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اب اگر کوئی شخص اس دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے اور بطور عبادت سمجھ کر کرتا ہے جس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں، تو وہ عمل بدعت قرار پائے گا، وہ آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جس کے ڈرانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، فرمایا یاد رکھو بہترین بات جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین بات جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اور اسی طرح صحیح البخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی تو وہ مردود، ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری جگہ صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر، ہمارا حکم موجود نہیں تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق سر انجام دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور نیز فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح البخاری۔ ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، اگر نہیں ہے جستجو حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔